طرف سے آ رہے ہیں کہ استاذہ جی خاندان کو مضبوط ترین بنانے کے لیے انصاف کی ضرورت ہے، اور اگر شوہر بیوی کی صرف خامیوں کی طرف دیکھے خوبیوں کو نہیں تو کیا کیا جائے؟ بہت ساری بیویوں کا سوال بہت ہی گہرا سوال ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ حل پہلے دے دیا۔ جی، عدل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ اگر کہ ایک شوہر کی ایک سے زائد بیویاں تب بھی عدل کی بنیاد پر ہی رشتے چلتے ہیں، اور عدل سے آگے بڑھ کے احسان کا معاملہ آتا ہے۔ یہ جو رشتہ داروں کے درمیان حسن سلوک ہے، یہ احسان کا معاملہ ہے، حسن سے ہی احسان ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے شوہروں کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت پہ یہ مزاج ہے انسانوں کا بھی، اور مزاج ہے اس کائنات کی بہت ساری مخلوقات کا بھی۔ اب دیکھیں، شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، اور جو دوسری مکھی ہے وہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے۔ درست۔ تو گندگی پر بیٹھنے کا ایک مزاج ہے۔ کبھی ہم یہ جو عام مکھی ہے جو گندگی پر بیٹھتی، اس کا مزاج بدل سکتے ہیں؟ مزاج نہیں بدلا جا سکتا۔ اس سے آپ کبھی شہد حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نے بیماری پھیلانی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن یہ اس کی فطرت ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، اور اس کی نیکی اور بدی اسے الہام کر دی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ انسان کے اندر جو برائیاں یعنی جڑ پکڑ جاتی ہیں، پھر وہ بدلتی نہیں۔ اور وہ جیسے ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور وہ ہے کسی کا قول کہ پہیاں آتاں چھوڑ جان تے بلا جھوٹا ہو جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پہیاں آتاں چھوٹ نہیں سکتی، کہ جو عادت پڑ جاتی ہے اس عادت کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ کیا عربوں کے یہاں یعنی ان کی عادات میں بہت ساری برائیاں شامل نہیں تھی؟ شراب نوشی ان کی عادت تھی۔ آپ دیکھیں سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے، شراب چھوڑنا کتنا زیادہ مشکل ہے، لیکن کیا شراب نہیں چھوٹی؟ مدینے میں شراب جو ہے وہ یوں بہہ رہی تھی جب شراب کا اس کا حرام ہونے کا حکم آیا، جیسے یعنی سیلاب ہوتا ہے، سیلاب کی طرح شراب بہا دی گئی تھی۔ تو عادات تو ان کی بہت ساری تھیں، جیسے عورت کو ویٹیج نہ دینا، اور اپنے لیے باعث زحمت سمجھنا، اور ان کو یعنی زندہ زمین میں دفن کرتے تھے بیٹیوں کو۔ اور انہوں نے زحمت اور رحمت میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے، لیکن کتنا بڑا یعنی چینج ہے، اور کس طرح سے وہی بیٹی ان کے لیے باعث رحمت بن گئی۔ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت دے، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ تو کسی نے پوچھا 2 ہوں 1 ہو، یعنی ہر کسی کو یہ تھا کہ اچھا میری بیٹی میرے لیے دوزخ سے آڑ بنے گی۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مرد جو شوہر بن گیا، جس کی پیچھے ٹریننگ نہیں ہوئی شوہر بننے کی، جس کی اخلاقی تربیت بھی نہیں ہوئی، جس نے اپنی سوسائٹی سے یہ بات سیکھ لی ہے کہ غلطیاں لکھنی ہیں اور غلطیاں چننی اور غلطیاں عام کرنی ہیں، کیا اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے؟ شوہر ہو یا بیوی ہو، وہ شوہر ہو یا بیوی ہو یا کوئی اور رشتہ، کوئی بھی ہو، کیا چینج آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے، لیکن مشکل پروسیس ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایکسیپٹ کرے کہ میں یہ برا کام کر رہا ہوں، اور پھر یہ کہ کوئی بدلنا چاہے۔ مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہے، تبدیلی آ سکتی ہے، ورنہ تو تبدیلی کا مطالبہ ہی نہ کیا جائے۔ تو انسان جو ہے وہ بدل سکتا ہے، لیکن یہ پہلے مائنڈ سیٹ چینج ہوگا۔ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا تو تبدیلی نہیں آتی۔ اب یہی کہ شوہروں کے اندر اگر آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے، یا بیویوں کے اندر ہے، یا ساس کے اندر ہے، بہو کے اندر ہے، یا کسی کے اندر بھی ہے، تبدیلی کیسے آئے گی؟ امام مالک کی بات پھر دہرانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی، اور پہلے حصے کی تبدیلی کی لہریں سینکڑوں برس کے بعد آج ہمارے تک پہنچی ہیں، تو وہ تبدیلی اللہ کی کتاب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ تو جب تک یہ علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک وہ تزکیہ اور تربیہ کا کام نہیں ہوگا، یہ تبدیلی صرف
بیوی کی ایفرٹ سے، صرف ماں کی ایفرٹ سے، صرف گھر والوں کی ایفرٹ سے نہیں آئے گی. اور اب دیکھیے سوچنا پڑے گا. جدید دور میں ایک اور بڑا پرابلم ہو گیا. تبدیلی کے لیے آج جو بڑا سہارا لیا جاتا ہے وہ کسی تھراپسٹ کا، کہ تھراپسٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ دے دے تو شاید تبدیلی آ جائے، کیونکہ وہ بیٹھ کے گرہیں کھولے گا جو گرہیں کسی اور سے نہیں کھولتی. اب یہ جو تھراپسٹ کا معاملہ ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ کیا یعنی وہ طریقہ کار جو اللہ رب العزت نے سکھایا کہ ایک تھراپسٹ وہ طریقہ کار استعمال کر رہا ہے، یہ ٹول ہے ویسٹرن سویلائزیشن کا، بہت بڑا ٹول ہے، بہت بڑا ٹول ہے. پورا پروگرام ہونا چاہیے اور ہماری اس کی وجہ سے گھرانے بہتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ یعنی اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ہر جگہ پہ تھراپی لیتے ہیں. اور یعنی ایک جو بڑے خاص قسم کی جو باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے بائی پولر ڈپریشن ہے. بائی پولر کیا ہے؟ تھراپسٹ جو ہے وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ ایک طرف آپ کا فلاں رشتہ، ایک طرف فلاں ہے، ایک طرف ہو جاؤ. اب جب وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں تو نیچر تو نہیں بدلتی، پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے کا بھی قصور نہیں تھا، اس کا بھی قصور نہیں تھا، قصوروار بیچ والا ہے. اب وہ بیچ والے کا کیا کریں؟ تو میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو تھراپسٹوں کو مسلمان بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کوئی میری بات سے اختلاف کرے، اگر میں بڑی دل سے معافی بھی مانگتی ہوں ان لوگوں سے جو یعنی اپنی جانب سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو تھراپی بھی دے رہے ہیں. خدمت اللہ کے احکامات کو جانے بغیر نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہی بات ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ خدمت اسی طرح ہوگی جیسے انسان کو بنانے والے نے ڈیزائن کیا. یہ کسی اور کا ڈیزائن نہیں ہے، بالکل. تو اس کے ڈیزائن سے باہر جا کے کوئی حل نہ تلاش کریں. استاد مجھے تو سمجھ نہیں آتی، آج چھوٹا چھوٹا بچہ اٹھ کے اس کو ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے، اس کو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم انزائٹی میں اور تم ڈپریشن میں. میں ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ اتنا مس گائیڈڈ ہے، یعنی سٹریس ہوتا ہے آپ کو مختلف مواقع پہ، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، آپ کسی معاملے میں پھنس گئے، یعنی سٹریس کا نام ہر بندے سے پوچھو تو آج کل کہتا ہے آج کل بہت انزائٹی ہو رہی ہے. نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ نام ہے جو یعنی کہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ اگر نہ ہوا تو پھر تو ہم لائک او سی ڈی. ہاں جی، او سی ڈی. بالکل. اور یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ او سی ڈی جو ہے نا وہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. جی اور میں نے دیکھا کہ لوگوں کے پاس مالی آسودگی ہے، اولاد کی طرف سے نعمتیں موجود ہیں، شوہر اچھے ہیں، خاندان اچھا ہے، لیکن ان کو پھر بھی ڈپریشن ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دین اور کلام سے دوری ہے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ صرف وہ سورہ الفاتحہ ہے نا، اسی کو سیکھ لیں جس کو آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کس وجہ سے اتنی زیادہ پریشانی ہے؟ دیکھیں، شکر اور ناشکری میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ناشکرہ انسان کہتا ہے مجھے فلاں نہیں ملا. ساری پرابلم اس سوسائٹی کی یہ ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے مجھے فلاں نہیں ملا، میرے ساتھ یہاں یہ نہیں ہوا، بچپن میں میری ماں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. اچھا، اس کی زندگی میں گریٹیٹیوڈ کہاں ہے؟ شکر کہاں ہے؟ شکر کہاں؟ جب شکر نہیں ہے نا تو زندگی کبھی بیلنس نہیں ہو سکتی. لائن شکر تم لازم. جی، اور شکر گزاری جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے. استاد صبح میں ایک میڈیا انفلوئنسر ہیں بہت فیمس ہے، قرآن کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ. میں نے نمازیں پڑھ کے دیکھا، تہجد پڑھ کے دیکھا. لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں صرف انزائٹی ڈپریشن قرآن تہجد نمازوں کی وجہ سے نہیں جاتا. آپ کو اس کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسلام کا پورا ایک ماڈل ہے، اس ماڈل کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں اور صرف عبادات پر فوکس کرنے سے بھی تو آپ وہ چیز کو اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو نارملی لوگوں کو، یہ ینگ بچے ہیں ہمارے، بہت پیارے بچے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں خدا نہیں ملتا، پھر ہمیں اللہ نہیں ملتا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نمازوں کی طرف جا کے دیکھا، تہجد کی طرف جا کے دیکھا، سب کچھ کیا، لیکن ہمیں تھراپسٹ کام آئے جنہوں نے ہمیں اس ڈائلیما سے نکالا. اب وہ ایک جس طرح کی بھی ایک لائف گزار رہے ہیں، اچھی بری بے ہنگم، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا نہیں، وہ سب ایک طرف رکھ دیا کہ ہاں. تو وہ جو ایک پورا کا پورا ایک ماڈل ہے جو اسلام دیتا ہے، کیا اس کو سمجھنا ضروری نہیں ہے؟ فائزہ، پورا ماڈل سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اپنی بنیادی زندگی کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لیٹر آن، جی، جب کسی کو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس وقت پہ اسے ماڈل تو نہیں سمجھ آ سکتا، لیکن ایک بات سمجھ آ سکتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو چیزیں اپنا لیں، ریلی انگزائٹی ڈپریشن جو ہے وہ آسانی کے ساتھ دور ہو جائے گا. سبحان اللہ، ضرور بتائیں. ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں. آپ
پورے یعنی اپنی زندگی پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی سے تلاش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی. صرف آنکھ پر غور کر لیں. جب سے آنکھ بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیا دیکھنے کا موقع نہیں دیا. آپ جب دیکھتے ہیں تو اس وقت پہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کی کرم نوازی ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ کا دن, آپ کی رات, آپ کے ہفتے, آپ کے مہینے, سال گزر سکتے ہیں ایک آنکھوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ دوسری یعنی ناشکریوں کی طرف توجہ بھی کر سکیں. تو اگر آپ ایک دن میں یہ طے کر لیں کہ میں نے اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کر کے شکر ادا کرنا, الحمدللہ, چھوٹی بات نہیں, الحمدللہ ہی تملأ المیزان, الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. 100 دفعہ کریں, پھر کریں, پھر کریں, دن میں بار بار شکر ادا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اندر کی گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی. ریلی آزمودہ ہے, کر کے دیکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے, اور آسمانوں سے اس تکلیف کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اور زمین والوں کا بھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا ما منعک اللہ تسجد, تجھے کس نے روکا تھا کہ تو سجدہ نہ کرتا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا. تو اس نے کہا تھا انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. یہ جو میں اس سے بہتر ہوں والا معاملہ ہے نا, یہ آج تک انسانوں میں جڑوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. انسان کو لگتا ہے میں نے یہ کیا, میرا یہ کام, میری فلاں چیز, میرا, میں یعنی میں والی بات نہیں نکلتی اس کے اندر سے. جب تک یہ میں نہیں نکلتی اس وقت تک انسان گھبراہٹ کا شکار رہے گا, انگزائٹی کا شکار رہے گا, کیونکہ لوگ اسے تسلیم نہیں کرتے. وہ کہتا ہے تو ہوگا میں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے تو وہ کام کچھ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس نے توفیق دی, جس کے کرم نوازی کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں, بڑا تو وہ ہے. اسلام ہمیں بنیادی بات سکھاتا ہے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. بندہ بڑا بنتا ہے تو بندہ انگزائٹی میں جاتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے. بندے کو اپنی یہ میں چھوڑنی ہوگی. تو وہ ایک تو الحمدللہ کہنا, اور جہاں پر یہ خیال آئے کہ میں بڑی چیز ہوں یا میرا فلاں کام میں نے یہ کیا, مجھے تسلیم نہیں کیا جاتا, اس موقع پر صرف اللہ اکبر کہہ دیں, آپ کے سارے معاملات جو ہیں سیٹل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں ہر وقت. حسبی اللہ, صرف اتنی بات ہے نا, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑے سہارے کو جو تھام لیتا ہے فقد ہدی الی صراط مستقیم, اسے تو صراط مستقیم پر چلا دیا جاتا ہے. تو اصل بات یہی ہے, نو انگزائٹی, نو ڈپریشن, اور بغیر کسی انگزائٹی کی زندگی گزارنے کے قابل ہونے کا راستہ ہے. الحمدللہ. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر استاذہ. صوبیہ جی آپ کی طرف آتے ہیں. خاندانی نظام میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں, خاندانی نظام کی کیا سکسیس ہے جو آپ نے اپنی زندگی سے پایا کہ ہاں اگر یہ چیز ہو تو واقعی رشتے نبھانا بہت آسان ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہے کہ خاندان بہت سب سے امپورٹنٹ یونٹ ہے میرے نزدیک بھی, اور ہم سب کے لیے بھی, کیونکہ خاندان اور جڑے رہنے اور معاملات میں اچھے رہنے سے ہی بقائے انسان کی, ورنہ جو اپنے فیملی اس کو بریک کر دیتے ہیں لوگ تو پھر آخرت میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. اور بالکل یہی ہے کہ اس کے کرنے کے لیے یہی ہے کہ سب کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے, بڑوں کو, چھوٹوں کو, ہسبینڈ وائف کو پراپرلی ادا کرنی چاہیے. میرے نزدیک بگاڑ زیادہ یہی ہے کہ ہر بندہ جب اپنی رسپانسبلٹی پوری طرح پوری نہیں کرتا تو دوسرے کو شکوہ شکایت کا موقع ملتا ہے, وہیں سے معاملات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایکچولی سینس آف رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی, یہی چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں. اور اسلام سے دوری بہت بڑا فنومینا ہے جو کہ ہم سب کے گھروں میں یہی ہے کہ میں اپنی اگزامپل دوں گی کہ جب میں نے ابھی قرآن ریسنٹلی سال ہوا ہے مجھے کورس جوائن کیے ہوئے, صحیح جڑی تو میں قرآن سے 10-15 سال سے الحمدللہ میں استاذہ کے آتی رہی ہوں, پروگرامز میں سنتی رہی ہوں, مگر باقاعدہ ایگزام کی طرح میں نے پڑھ کے اس پہ جو پریکٹیکل لائف میں سٹارٹ کیا وہ بھی سال ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس سے بہت بڑا چینج ہے الحمدللہ. اور پہلے بھی حق کے لیے تو الحمدللہ ہم بولتے تھے, سمجھتے تھے, لیکن جو اب اللہ اور نبی کی لائٹ میں, ایک روشنی میں ہم بولتے ہیں, وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اور یہ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دے, ہمارے گھر والوں کو بھی اور ہمیں بھی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ وہیں پہ کانٹراسٹ آتا ہے نا, جب آپ لوگوں کو بتانے کی, اپنے سب بچوں کو, اولاد کو, گھر والوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے, تو وہیں پہ وہ ہر بندے کا اپنا اسلام ہے. جب وہ ریل کتاب اللہ سے نہیں جڑتا تو اپنا اسلام جو وہ امپلیمنٹ کرتا ہے نا, وہیں پہ کام خراب ہوتا ہے.
سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات، بالکل بہت اہم بات اور آپ کوئی نے کہی ہے ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر آپ دو بندوں میں کوئی کلیش ہے اور کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ایک پارٹنر اگر کوشش کرتا ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے، چلو یہ مسئلہ ہے، اگر آپ اچھی طرح بات کر لیں، میٹھا بول لیں، تو ساس بہو کا اور فیملی میں ہسبینڈ وائف کا رشتہ اچھا نبھ سکتا ہے. لیکن وہ دوسرا بندہ جب ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ ریالٹی ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہم ہیں ہمیں ایسے ایکسیپٹ کرو، تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ اگین اسلام کا سبق ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ کوشش کریں اور دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں کہ اللہ نے جو آخرت کو. دوسرا یہ کہ شکر گزاری استاذہ نے کہا، میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ شکر بھی کرنا چاہیے بہت زیادہ. اور آخرت کو جب انسان یاد کرتا ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو قبر میں امیجن کریں کہ میری قبر روشن ہوگی اگر میں صبر کروں گا، اور حق پہ ہوتے ہوئے بھی اگر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اعلیٰ جنت کا مقام دے گا. تو پھر انسان کو تھوڑا ان چیزوں کی وجہ سے بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف اپنے آپ کو لے جا سکتا ہے. ورنہ تو وہی بات ہے، اگر دنیا کے رویوں پہ انسان جائے تو پھر تو زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. الحمدللہ قرآن ہی ہے جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے اچھے راستے. اور یہ آپ ایکسپیرینس کے بعد کہہ رہی ہیں، یعنی ساری زندگی گزارنے کے بعد جو وابستگی. بالکل الحمدللہ، میں 25 سال کی میرڈ لائف اور اپنے بچوں اور سب جوائنٹ فیملی میں رہے ہیں. وہی بات ہے، رشتے تو ہر طرح کے مزاج کے موجود ہوتے ہیں آپ کے لیے، لیکن یہ ہے کہ صبر اور شکر کے ساتھ ہی زندگی گزرتی ہے. اور صبر ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ بس ہماری اب ہر انسان کہتا ہے ایک پوائنٹ پہ نہیں اب بس ہو گئی ہے، لیکن بس کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر ایک کنٹینیوس پروسیس، برداشت کا نام ہے. اور الحمدللہ پیرنٹنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ہم استاذہ کے النور کے پروگرام سے بڑا مستفید ہوتے ہیں الحمدللہ، کہ بہت ان کی لائٹ میں ہمیں روشنی مل رہی ہے. کیونکہ ہمیں لیکچر سننے میں ذرا ایزی ہو جاتا ہے، بکس پڑھنے کا جیسے ہمیں گھریلو خواتین کو اتنا ٹائم ہم سمجھتے ہیں نہیں ملتا. تو لیکچرز کے تھرو بہت پازیٹیو چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ہم اپنی گھروں میں بچوں کو بھی وہ چیزیں گائیڈ کر سکیں، سنوا سکیں، اس پہ عمل کرنے کی. اللہ ہمیں توفیق دے. وہی بات. اور دعائیں میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے جب سے میں 10-20 سال سے کنیکٹڈ ہوں. الحمدللہ جتنی بھی قرآن میں ربنا والی دعائیں ہیں یہ سب وہ الحمدللہ مجھے بہت میں نے یاد کی ہیں اور وہ میری زندگی کا بہت حصہ ہیں. اور دعا میری زندگی میں سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کے لیے بہت بیسک ٹول ہے، لیکن بہت ہی زیادہ انسان کو اثر انداز ہوتی ہے، طاقت دیتی ہے کمزوری کے وقت میں. اور آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، تبھی انسان ڈرتا ہے، ورنہ آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے جب تک کہ کوئی خود چینج نہیں ہونا چاہتا. یہ کہ میسج دے سکتے ہیں ایک اچھائی کا، لیکن یہ کہ قبول وما توفیق الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سمجھا نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت بات چیت تھی اور آپ کا ایک پازیٹیو کانٹریبیوشن غالباً حوالے سے تھا کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہوں اور کسی بھی طریقے سے یعنی شوہر سنتا نہ ہو، جی سنتا نہ ہو، تو پھر اس میں کیا کرے، اور جس کی وجہ سے بچوں کی تربیت بھی خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا کسی بھی سوسائٹی میں، یعنی چاہے وہ دین پڑھنے والے ہوں یا نہ پڑھنے والے ہوں، کہیں بھی شوہر اور بیوی کا دل ایک دوسرے سے اچاٹ ہو سکتا ہے. اور یہ جو طلاق اور خلا کا سلسلہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جب آپس میں دل نہ ملتے ہوں یا آپس میں معاملات نہ ملتے ہوں تو پھر اتنے تکلیف دہ صورتحال کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کے سلسلے میں یہ مشورہ نہیں دے رہی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے گنجائش ختم ہو گئی ہو، تو جو دلوں کا مالک ہے اور جو محبتوں کا مالک ہے اور محبتوں کا خالق ہے اس سے دعا کر لیں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ بہت ہی اہم دعا ہے ریلی. اور یہ دعا دراصل اس چیز کا اعتراف ہے کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے سجدوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اور یقیناً بہت ہی زیادہ سچی بات ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان، وہ جدھر چاہتا ہے انہیں گھماتا رہتا ہے. اور یہ کہ ساری زندگی اگر کسی نے قدر نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دل بدل دے تو یہ یعنی انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ اچانک کوئی شخص جو ہے اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی. یہ تو ایک بنیادی بات ہے جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی اب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ تلخی آپس میں اور آپس میں کسی طرح سے ایسی بات نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ کوئی اسباب بھی نظر نہیں آتے تو یعنی جو بات میں کہنا چاہتی ہوں ہے بڑی مشکل، لیکن یہ ہے کہ صبر کرنا اور وقت کا انتظار کرنا یہ مناسب ہے. لیکن آخر کب تک؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ خوش دلی کے ساتھ
خوشگوار طریقے سے تعلقات نبھا سکتے ہیں تو اکٹھا رہنا چاہیے. تکالیف کے ساتھ اس رشتے کو آگے تک پہنچانے کے لیے آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ کی اولاد پہ کیا اثر ہو رہا ہے؟ ان کا یہ سوال ہے کہ اولاد جب بگڑ گئے اور انسان کا اثاثہ ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا, تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ پھر خاندان کے لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے, اور دونوں خاندانوں سے اگر لوگ ہوں گے, یعنی عورت کی طرف سے بھی مرد کی طرف سے بھی, تو وہ شاید یعنی کہ جو بیہیویئرز ہیں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال جیسے بھی آپ نے کہا کہ مکھی کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ گند پہ بیٹھتی ہے, تو سم ٹائم لوگوں کی فطرت بھی کچھ ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ بدلتی نہیں ہے. جی بدل سکتی ہے, بدل سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق. تو انتخاب آپ کا ہے کہ آپ نے کون سی والی مکھی بننا ہے, شہد کی مکھی یا گندگی پر بیٹھ.